بہت بہت شکریہ عامر بھائی. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ آزاد ہے، کیونکہ ہماری یہ دھنک نشست ہے. تو اس میں آپ جو چاہے آپ بات کر سکتے ہیں، جس موضوع پر چاہے بات کر سکتے ہیں. جس ترتیب سے ہم لوگ شریک ہوئے محفل میں، اسی ترتیب سے آپ کو دعوت خطاب بھی دیا جائے گا. سب سے پہلے میں ریحان قیصر بھائی سے کہوں گا اگر وہ چاہتے ہیں. پہلے میں تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پچھلے ہفتے میں نے اتنا بول دیا تو میرے خیال میں اس دفعہ میں زیادہ نہیں بولوں گا. بھائی ایک بات کی تھوڑی سی وضاحت کرنی تھی. لاسٹ ٹائم میں روحی خان صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا اخلاق احمد کے بارے میں، تو میں نے 70s کہہ دیا. وہ مجھے بعد میں نے سوچا نہیں، وہ تو 80s تک گانے گاتے رہتے اور لیٹ 80s میں شاید ان کا انتقال ہوا. اور 2-3 گانوں کا ذکر کیا، انہوں نے بہت گانے گائے تھے لیکن 2-4 زیادہ مشہور ہو گئے تھے. بس یہی میں کہوں گا، میں باقی سنوں گا. اس کے بعد اب میں ڈاکٹر عامر آپ سے گزارش کروں گا. عامر سلیمان، اگر آپ کا ایشو ریزالو ہو گیا ہو مائکروفون اسپیکر کا. تو نہیں، بہت بہت شکریہ رضوان بھائی. سب سے پہلے تو میں کچھ چیزوں کے لیے معذرت بھی کر دوں، کیونکہ جب سے یہ شروع ہوا ہے نا کووڈ-19 کا، تو ہمارا کام کافی بڑھ گیا ہے ان لحاظ سے کہ پہلے تو ہم لوگ پیشنٹس کو دیکھتے تھے، کام ختم ہو جاتا تھا. فالو اپس چیزوں کو جو دو بدو بات کرنے سے جو ہوتا تھا وہ اب نہیں ہوتا. اوپر سے یہ کہ میرے اسٹوڈنٹس ہیں، جو کہ اللہ کا شکر ہے 11 اسٹوڈنٹ. پہلے ہوتا تھا کہ آفس کے دوران ہی میں ان کو کر دیا کرتا تھا بھی ساتھ پیشنٹس کے ساتھ آئے وہ ٹیچ دیں. اب کیونکہ زوم ہوتا ہے، اب کیونکہ ہمارے آفس وزٹس ہوتے ہیں، تو دیٹ از ناٹ پاسبل. اسٹوڈنٹس کو مجھے پریکٹیکلی 1 گھنٹہ تقریباً روز 6:30 سے 7:30 ان کی پریزنٹیشنز وغیرہ اس کے ساتھ لگنا پڑتا ہے. تو ایک دم وہ سارے کا سارا میرا جو اویلیبل ٹائم تھا وہ پھر فیملی کے لیے بھی ٹائم ہوتا ہے، تو وہ ایویپوریٹ ہو گیا. مگر میں بہت معذرت خواہ ہوں، مگر آج میں اس کے حوالے سے کہوں گا کہ میں نے اردو گھر کے لیے جو پہچان کے لیے اقبال صاحب پہ ایک مضمون لکھا تھا، اقبال حیدر پہ، تو میں وہی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ سب کی تھوڑی سی گزارشات بھی دیکھ لو، آپ کی نظر ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ کیونکہ میری لکھائی جو ہے وہ ڈاکٹروں والی لکھائی ہے، جو کہ بڑی آسان نہیں ہے سمجھنا، تو لہٰذا جب میں پڑھوں گا تو یہ ریکارڈ ہو جائے گا. تو یہ اگر ہماری مجلس ادارت کو چاہیے ہو تو یہ ان کے بھی کام آئے گا. تو مضمون ہے، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا. مارچ کا مہینہ تھا. میرے موبائل کی گھنٹی بجی. فون پر اقبال صاحب کے بیٹے تھے. کہنے لگے ابو کو دل کا دورہ پڑا ہے. میں نے اسی وقت کارڈیولوجسٹ کو فون کیا. اس نے کہا کہ اقبال صاحب کو شدید دل کا دورہ پڑا ہے، اور پھر 36 گھنٹوں میں اقبال حیدر صاحب ہم سے رخصت ہو گئے. جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، بہت خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور. ذہن جیسے مفلوج ہو گیا اور پھر دھیرے دھیرے یاد کی اور آگ پلٹنے لگا. ایک راؤنڈ ٹیبل پہ ہم سب بیٹھے تھے اور فکری نشست چل رہی تھی. جاوید صدیقی صاحب نے ایک تھنکرز فورم شروع کیا تھا. اقبال صاحب کی گفتگو شروع ہوئی تو سب خاموش ہو گئے. ہر بات میں وزن، ہر دلیل مستحکم، اشعار کا استعمال، اور پھر بند مٹھی بنا کر گفتگو میں زور دینا. آپ بات کرتے تھے اور ساری محفل سنتی تھی. ذہن میں یاد کا ایک اور ورق پلٹا. اقبال بھائی، میں اور اویس نصیر، راج کمال شرما، جو اس وقت راج کمار شرما تھے. تو آپ کا سب کی اطلاع کے لیے کہ اردو گھر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ڈاکٹر راج کمار شرما نے اسلام قبول کیا، جو کہ اردو گھر سے ان کے بقول ان کے ممبران نے ان کو بہت متاثر کیا. تو اس وقت راج کمار شرما بیٹھے تھے کہ ہم سب نے مل کر مسعود قاضی صاحب کو بلایا، اونکار کو بلایا، اور سوچنے لگے کہ ڈیلس میں ایک اردو گھر بنایا جائے. سب کے جذبے مخلص تھے. اس گھر کی ایک ایک اینٹ پیار سے رکھی گئی اور اقبال صاحب کے مشورے سے رہنما اصول لکھے گئے. اقبال بھائی صاحب سے میرا تعلق دوستانہ کے مرحلے سے گزر کر معتقدانہ ہو گیا. میرا مشاہدہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن بہت مشکل ہے. اس لیے کئی عبادت گزار کٹر مولوی بن جاتے ہیں اور انسانیت کا حق نہیں نبھا سکتے، اور کئی ہیومن ایکٹیوسٹ سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ سب فضول رائے گاہ ہیں، اور جب تک انسانیت کا قرض نہ چکایا جائے
इबादत का कोई मसरफ नहीं। बहुत कम लोग हैं जो इस तवाज़ुन को बरकरार रखते हैं और इकबाल भाई उनमें से एक थे। उनकी इंटरनल क्लॉक हर नमाज से पहले उन्हें मुतवज्जा कर देती थी। जब कभी कोई बीमार हो तो घंटों उसकी इयादत करते और उसको अपना एहसान नहीं बल्कि अल्लाह का करम समझते कि उनको इयादत का मौका मिला। इकबाल भाई की शख्सियत का सही जौहर जानने के लिए एक और वाकया बताने को दिल करता है। मैं एरिज़ोना में एक कॉन्फ्रेंस में था कि फोन की घंटी बजी। वही ठहरी हुई आवाज, बोले आपसे एक बात पूछनी थी कि मुझे अचानक नजर आना बंद हो गया है। लहजे में इतना सुकून था कि मेरी समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहे हैं। मामला कितना गंभीर है, यानी वो नाबीना हो गए हैं। ना कोई आंसू, ना कोई हिचकी, ना कोई गुजारिश, ना कोई खुदारा मेरी मदद करो की आवाज, बस एक आसान सा सवाल। मैं इतना अक्का बक्का हुआ कि कोई जवाब न दे सका। दियारे गैर गरीबुल वतनी और फिर बसारत चली गई। मगर सब्र का दामन मजबूती से पकड़ा हुआ है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। बात लंबी होती जा रही है। मैंने उनको वापस आकर दोस्तों को दिखाया, स्पेशलिस्ट को दिखाया। वो बोले ये दिमाग का स्ट्रोक है, कभी सही नहीं होगा। आपने मतानत से एक आंसू ना बहाया, बस खामोश। एक दिन मैंने फोन किया कि कुछ लिखा करे। कहने लगे बिनाई का साने है, लिखूं क्या? और फिर रफ्ता रफ्ता लिखने का अमल दोबारा शुरू हुआ। मुशायरे की स्टेज पर लोग उनको हाथ पकड़ कर चढ़ाते। ये भी हैरानी की बात थी, मगर इससे ज्यादा हैरानी की बात अब बताने वाला हूँ। एक दिन फोन आया कि मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। मैंने खुद कई माहिर डॉक्टरों से बात की थी। पूछा कैसे? बोले मैंने हदीस के मुताबिक कुरानी आयात पढ़कर पानी आंखों को लगाया कि बिनाई वापस आ गई। मुझे उन्होंने एक्चुअली, मैं वैसे ये मजमून में नहीं है, मगर मुझे उन्होंने वो बताई भी थी आयतें जो उन्होंने पढ़ी, मगर मुझे याद नहीं। मुझे साइंस के तालिब इल्म, मुझ जैसा साइंस का तालिब इल्म वर्ता हैरत में था कि ये कैसे हुआ। इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम। उर्दू घर में बच्चों को तालीम देते थे। उनको ड्राइविंग नहीं आती थी, मगर अपने खर्च पर ऊबर में आकर बच्चों को पढ़ाते थे। किरदार का ठहराव गुफ्तार का ठहराव से ज्यादा था। एक दिन उर्दू घर में बोले मैं रात को सोने से पहले सबसे कहता हूँ कि मैं रब से कहता हूँ कि मैंने हर वो शख्स जिसका मुझ पर हक था और जिसने मुझ पर जुल्म किया उसको माफ करता हूँ। बोले इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैंने उसी रात इस अमल को दोहराने की कोशिश की, मगर कुछ लोगों पर इतना गुस्सा था कि कोशिश के बावजूद माफ करने को दिल ना किया। तब पता चला ये कितना मुश्किल अमल है। और फिर यूं हुआ कि उनकी आखिरी नसीहत साबित हुई। इसके बाद वो हुआ जो मजमून के अवाइल में लिख दिया है। झांगड़ा साहब ने एक वाकया सुनाया था कि हजरत मूसा ने खुदा से पूछा कि जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा। उनको एक शख्स के बारे में बताया गया। जब वो वहां पहुंचे तो एक सीधा साधा शख्स मिला जो सिर्फ अपने वालिदैन की खिदमत करता था। कोई पैगंबरी की मौजज़ात नहीं, कोई रोब दोब नहीं, मगर कलीमुल्लाह का हमसाया। इकबाल साहब भी कुछ ऐसे ही खामोश शख्स थे। उनके बेटे ने बताया कि जब डॉक्टर उनको कैथ लैब की तरफ ले जा रहे थे तो उससे कहा कि बस दुरूद शरीफ पढ़ो, और मैं भी दुरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ। और ये उनके आखिरी अल्फाज साबित हुए। निशाने मर्द मोमिन चेमी गोयम के मर गायत तबस्सुम पर लबे उस। बहुत अच्छे आनंद। हाँ बस मैंने कहा थोड़ा डॉक्टर साहब बहुत खूबसूरत। मैंने कहा कि रिकॉर्ड भी हो जाएगा हमारी बात। और मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मैं इतना एबिलिटी नहीं रहती, मगर आप लोग हाँ तो मेरे साथ अब देखें कि जो टाइम मैं उर्दू घर को नहीं दे पा रहा वो मैं एक्चुअली स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ। और that those students are going to go in 3 years and treat people like us. तो आप लोग जो मेरे साथ हेल्प आउट करते हैं इन मजलिस इदारत में, मैं बहुत मशकूर हूँ इसका। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमिर सुलेमान। मैं गुजारिश करूँगा, अच्छा आज हमारी सदर महफिल तो सईदा सालिया है तो हर आखिर में आएंगी, तो मैं फरीन आपसे गुजारिश करूँगा अगर आपको कुछ कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम शैला जी, हसन भाई अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
اچھا میں جو ہے ایکچولی ہم نے بچوں کی جو کلاسز کروا رہے ہیں ان کے لیے کچھ ہم نے کہانیاں لکھی اور 2 کی ویڈیوز بھی بنائی جو کہ میری بیٹی نے مجھے ہیلپ کی. اگر رضوان وہ چلا سکتے ہیں تو میں چاہوں گی کہ آپ وہ چلا کے دکھا دیں, اگر نہیں تو پھر میں ایک کہانی پڑھ دیتی ہوں, آپ لوگوں کو تھوڑا اندازہ ہو جائے گا. اور اس میں ہمیں رہنمائی بھی چاہیے. یہ کہانیاں بس بچوں نے سننی ہیں اور اس کے الفاظ جو ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کے کان ان سے مانوس ہو جائیں اور پھر ہم کانورسیشنل بھی سکھا رہے ہیں. تو یہ کہانی ایک اور میں جو کہانیاں لکھ رہی ہوں, رضوان آپ ریکارڈنگ چاہیں تو بند کر دیں پلیز. تو یہ اردو میں ٹرانسلیٹ بھی کر رہے ہیں. تو جو یہ ناول ہے میں مختصراً اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں, آپ لوگوں کو موقع ملے تو پڑھیے گا, اس کے بارے میں پڑھیے گا. یہ بنگلہ زبان میں لکھا گیا. اس کے آتھر کا نام ہے رابی شنکر بال صاحب, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ رابی شنکر بال صاحب اب ہم میں نہیں ہیں. ان کا آئی تھنک انتقال ہو گیا تھا 1 یا 2 یا 3 سال پہلے. یہ انڈین بنگالی تھے, وہیں کولکتہ میں رہتے تھے اور جرنلسٹ تھے بائی پروفیشن. انہوں نے بنگلہ زبان میں بہت سارے ناول لکھے ہیں, میرے خیال 10-15 ناول ہے, اور ان کے افسانے بھی ہیں بہت سارے. مگر یہ جو دوزخ نامہ ہے, اس سے ان کو کم سے کم انگریزی حلقوں میں اور اردو کے حلقوں میں ان کو شہرت ملی. وجہ شہرت یہ ہے کہ یہ کہانی ہے اصل میں غالب اور منٹو کی. تو بنگلہ زبان میں انہوں نے غالب اینڈ منٹو کی کہانی پیش کی ہے, لیکن ایسے نہیں کہ آپ ایک بس ایک لینئر طور پہ ایک چیز پیش کر دیں. انہوں نے اس کو بہت ہی جدید اور جدت بھرے انداز میں ایسا منظر دکھایا ہے کہ اس میں 3 مختلف زاویوں سے کہانی چلتی ہے. ایک تو جو آتھر ہے وہ خود کہانی بیان کر رہا ہے, اس میں وہ کبھی کبھی اپنی زندگی کے بارے میں, جو کہ آج وقوع پذیر ہو رہی ہے, یعنی آج سے مراد آج کے ٹائم میں, یعنی سمجھے 21ویں صدی میں ہو رہی ہے. اس کے بعد وہ پھر آپ کو لے جاتا ہے دوزخ نامہ ہے اوبیسلی. تو یہ ہے کہ بھئی غالب اور جو منٹو ہیں وہ دونوں دوزخ میں ہیں, وہ دونوں مل رہے ہیں اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور اپنی اپنی کہانی بتا رہے ہیں. تو ایک طرح سے پھر کہانی 19ویں صدی, 20ویں صدی اور 21ویں صدی کا احاطہ کرتی ہے. ان دونوں کا انتخاب میرے خیال سے اوبیسلی اس لیے کیا گیا, ایک تو بہت بڑے نام ہیں اور زیادہ حد تک لوگ ان سے واقف ہیں. جو لوگ اردو نہیں بھی جانتے وہ بھی منٹو اور غالب سے واقف ہیں. تو پھر جو اس ناول کی جو اچھی بات ہے وہ یہ کہ اس میں بہت اچھے انداز سے ان کی کہانیاں اور خاص طور پہ ان کی زندگی کے ٹرائلز اینڈ جو انہوں نے اپنے زمانے میں جن چیزوں کا سامنا کیا, جو ان کی مشکلات تھیں, غالب کے جو مسائل تھے, منٹو کے جو مسائل تھے, اس کو کس طرح نبھایا گیا. تو ایک ساتھ ساتھ وہ پوری سمجھے صدی کا ایک کلچرلی انہوں نے انڈیا کا اس ٹائم کا رقم کی کہ بھائی اس زمانے میں جو بڑے شعراء تھے وہ کیا سوچ رہے تھے, ان کے اوپر کیا بیت رہی تھی, وہ جو چیزیں تخلیق کر رہے تھے اس کے بعد اس کا ریئیکشن کیا آ رہا تھا وغیرہ وغیرہ, ان کے مسائل, ان کی مشکلات, وہ سب تو ہیں. اشعار کا بے تحاشا استعمال ہے, یعنی اور سارے اشعار برمحل استعمال ہوئے ہیں. فارسی کے بھی اشعار استعمال ہوئے ہیں, اردو کی بھی اشعار استعمال ہوئے ہیں. تو اچھا ناول ہے, تھوڑا ضخیم ہے. یہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا تھا اروناوا سنہا صاحب نے. بنگلہ میں اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی تھی, ناول آف دا ایئر ایوارڈ اور کئی سارے ایوارڈ ملے تھے. اس کے بعد اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. تو اچھا ہے, کافی انٹرسٹنگ ہے. 1-2 میری کرٹیکس بھی ہیں اس کے اوپر, اس کے بارے میں بھی بات کروں گا. لیکن جو ایک چیز بہت زیادہ مجھے جس نے وتیرہ حیرت میں ڈال دیا کہ رابی شنکر بال صاحب, جن کی اردو فرسٹ لینگویج نہیں ہے, انہوں نے اتنا گہرا ناول لکھا ہے اردو کے 2 بڑے ناموں کے اوپر. یقیناً یہ 1-2 سال کی یا کچھ مہینوں کی ریسرچ نہیں ہے, یہ ان کا ساری عمر کا رشتہ رہا ہوگا ادب سے, اور نہ صرف ادب سے بلکہ اردو ادب سے. منٹو کے بارے میں تو پہلے بھی کچھ تخلیقات والا ٹرانسلیٹ کر چکے تھے, ایڈٹ کر چکے تھے ان کی انگلش میں چیزیں, مگر اتنی دقیق النظری سے کتاب لکھنا, ان کے حالات بتانا, اشعار لکھنا جس شخص کی اپنی زبان نہ ہو, اس نے مجھے واقعی, ان کی علمیت نے مجھے کافی حیرت میں ڈال دیا. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی بنگلہ زبان جو کہ ہم سنتے ہیں اور شاید ہم ٹرانسلیشنز پہ اتنی توجہ نہیں دیتے, کم سے کم میں تو نہیں دیتا, کہ یقیناً بنگلہ زبان جو ہے وہ, اور بنگالی جو رائٹرز ہیں
وہ واقعی بڑی باعلم اور باکمال لوگ ہیں، کیونکہ ایسا ناول لکھنا آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو کافی علم ہونا چاہیے، کافی لکھنا آنا چاہیے. اگین اس کو خیال کو پیش کس طرح کرنا ہے وہ بھی ایک آرٹ ہے. تو بہرحال یہ کافی انٹرسٹنگ ناول تھا اور میں نے اس کو کافی انجوائے کیا. میں نے ذکر کیا کہ مظفر عالم جعفری صاحب جو ہیں وہ اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ جلدی میرے خیال سے اپنا کام تو آلریڈی وہ دوبارہ سٹارٹ کر چکے ہیں، تو انشاءاللہ وہ اس کو مکمل بھی کر لیں گے چند ہی دنوں میں. میری جو کرٹیک تھی وہ یہ تھی کہ ناول بہت اچھا ہے، سیٹنگ بہت اچھی ہے، مگر کہیں کہیں طوالت کا شکار ہے اور شاید بے ضرورت طوالت کا شکار ہے. تو جو چیزیں آپ بہت جلدی ریپ اپ کر سکتے تھے اس سے کہانی مضبوط ہو جاتی مزید، اس کے علاوہ ان کو ڈریگ کیا گیا. تو ضخیم ناول ہے لیکن اپنے کہیں کہیں ڈریگ کرنے کی وجہ سے پھر وہ اپنی دلچسپی کھو دیتا ہے. بے ضرورت فلسفیانہ ڈائلاگس میں یا آپ ایک ٹینجنٹ پہ نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد بالکل ایک ان ریلیٹڈ بات. تو اس طرح سے مجھے لگا کہ کور کہانی سے جو ہے تھوڑا سا اس کا رشتہ وہ کمزور پڑ گیا تھا. اس حساب سے اس کو تھوڑا سا اگر مختصر کر دیا جاتا تو یہ اور زیادہ اچھا ہوتا. مگر اس کے باوجود اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو یہ ٹرائی کیجئے گا. دوزخ نامہ اس کا نام ہے. اچھا اس کے بعد رابی شنکر صاحب نے ایک رومی کے اوپر بھی ناول لکھا ہے جو کہ رومی کی زندگی ہے ابن بطوطہ کی نظر میں. اگین یہ سب چیزیں فکشنلائزڈ ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ان کا ٹائم اوور لیپ کرتا ہو، لیکن ابن بطوطہ کی نظر میں رومی کی زندگی، اس کا نام ہے آئی تھنک اس والے ناول کا نام ہے A Mirrored Life. تو وہ بھی انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. تو اس کا بڑا چرچا ہوا تھا جب یہ پاکستان میں پہنچا تھا دوزخ نامہ، تو کافی اس کے اوپر آرٹیکلز وغیرہ بھی لکھے گئے، لوگوں نے اس کو کافی پڑھا. تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے کہ موقع ملے تو اس کو دیکھیے گا. دوزخ نامہ رابی شنکر بال، اور چونکہ اردو کے دو بڑے اساتذہ اپنے اپنے فیلڈ میں اساتذہ کے بارے میں ہے، تو ویسے بھی ہمارے لیے دلچسپی کا باعث ہے. شکریہ بہت بہت. بہت بہترین جناب سلمان بھائی. یہ بتائیے آپ نے اس میں ذکر کیا اس میں اشعار ہیں، تو اس میں فارسی کے اور اردو دونوں زبانوں کے اشعار ہیں؟ جی وہ انگلش ٹرانسلیشن ہے، انہوں نے اشعار اپنی جگہ رکھے ہیں. ایک اور کمی جو تھی آف کورس، اور کہیں کہیں ان کو یہ دوزخ نامہ اردو میں ہے یا انگریزی میں آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں، یہ چھپا تو بنگلہ میں تھا، پھر انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہوا. میں نے انگریزی میں پڑھا ہے، مگر ہمارے جعفری صاحب اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. تو دوزخ نامہ جو ہے وہ انگریزی میں نام اس کا دوزخ نامہ ہے؟ جی اس کا نام ہی دوزخ نامہ ہے، اور بلیو بنگلہ میں بھی یہی نام تھا تو انہوں نے اس کو دوزخ نامہ ہی کر دیا. اچھا، تو اس کے اندر جو فارسی اور اردو یا کسی زبان کے اشعار ہیں وہ ترجمہ ہیں انگریزی میں؟ نہیں، انہوں نے کم سے کم یہ انگلش والے ورژن میں انہوں نے اردو اسکرپٹ بھی لکھی ہے اور اس کے نیچے ٹرانسلیشن لکھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی، اور جہاں جہاں بھی اشعار آئے ہیں ان سب کو اردو اسکرپٹ میں لکھ کے ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. کہیں کہیں جہاں بنگلہ دیوناگری میں بھی اشعار ہیں لیکن وہ دوسری زبان کے ہیں. مگر بہرحال اردو کے اشعار آپ اردو میں پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس اشعار سے پورا لطف اٹھا سکیں گے. ہاں ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ یہ انڈیا میں چھپا ہے تو اردو رسم الخط جہاں بھی لکھا گیا ہے وہاں کہیں کہیں املا کی غلطیاں ہیں، لیکن کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، اس سے آپ صرف نظر کر سکتے ہیں. صحیح چیز تو آپ پڑھ ہی لیں گے جب آپ کی نظر سے گزرے گی. ٹھیک ہے، بڑی دلچسپ بات کی آپ نے. انڈیا میں چھپا ہے تو املا کی غلطیاں ہیں. میں تو اسی نتیجے میں پہنچا ہوں اب. جی تو اس کے بعد میں جناب شیخ اعجاز صاحب آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. تو ابھی جو بات ہو رہی ہے، ابھی ڈاکٹر عامر سلیمان صاحب نے اپنے اقبال حیدر صاحب کے متعلق جو فرمایا، اور وہ یقین ہے وہ ہمیں بڑی امپریسو ان کی تقریر تھی. ان کے جو اقبال حیدر صاحب تھے مجموعہ تھے بے شمار خوبیوں کا، اور جب سے میں یہ سینئر سٹیزن جو میٹنگ تھی مسجد وہاں اکثر آیا کرتے تھے اور کرتے تھے مسجد میں، تو اکثر ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو ابھی جو انسان اور انسانیت کے اوپر میں لکھی تھا، ابھی کچھ تھوڑا بہت لکھا ہے، تو میں چاہتا کہ انسان اور آدمی میں فرق اس کے اوپر میں لکھ رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ آج کی میٹنگ میں وہی میں سنا دوں. تو صاحبہ صدر سے اجازت لینا چاہ رہا ہوں. بالکل اجازت ہے.
اجازت ہے؟ ضرور پڑھیے آپ. اچھا شکریہ جی. اچھا شکریہ. اچھا، انسان اور آدمی میں فرق. ہر انسان آدمی ہوتا ہے لیکن ہر آدمی انسان نہیں ہوا. آدمی پیدا ہوتا ہے اور انسان بنتا ہے. آدمی کی پیدائش کے بعد ہی انسان بننے کا عمل شروع ہوتا ہے. نہ آدمی کی پیدائش سے یہ آدمی پیدائش سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آگے جا کر یہ آدمی رہے گا یا انسان بن جائے گا. آدمی اور انسان دونوں کی نسبت آدم علیہ السلام سے ہے. عام آدمی کی تربیت اس کے ماں باپ کرتے ہیں. ہر خاص آدمی کی تربیت اللہ خود کرتا ہے، جیسے نبی یا رسول. عام آدمی کی تربیت میں خامی ہو سکتی ہے لیکن خاص آدمی خامی سے مبر ہوتا ہے. عام آدمی پر حالات اثرات ہوتے ہیں لیکن خاص آدمی اپنی استقامت کے طور پر مشکلات قابو پاتا ہے. آدمی کے مطابق مشہور ہے یہ کہ یہ ناشکرا ہے، لیکن انسان کے متعلق ایسی کوئی بات مشہور نہیں ہے. ہم پر منحصر ہے کہ ہم آدمی بننا چاہتے ہیں، ہم عام آدمی رہنا چاہتے ہیں یا خاص آدمیوں کے نقشے قدم پر چل خود کو انسانیت کے اعلیٰ مقام تک لے جائے. یاد رکھیے کہ یہ ہمارے اپنے اندر ہے، اپنے اندر کی یہ کوشش ہے، کوشش ہے کہ ہم خود کو انسان بنائیں. اب جیسے حضرت صاحب کا مصرع ہے، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، یعنی کہ یہ چیز ہمارے اپنے اختیار میں ہے. ہم چاہے تو آدمی ہی رہے، چاہے تو انسان سکتے. آج کل کے حالت میں اگر ہم دیکھیں پوری دنیا میں انسانیت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے، اور پتہ نہیں یہ تو طے بات ہے کہ انسانیت دنیا سے ختم ہو جائے گی تو قیامت کا ہوگا، اس وقت قیامت آئے گی. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، سوچنی چاہیے کہ میں بات نہیں کر رہا جو غیر مسلم ممالک ہے، میں بات کر رہا ہوں مسلم ممالک کہ ان کے یہاں عوام ہیں، ان کے یہاں غریب ہیں، ان کے یہاں امیر ہیں، ان کے یہاں بیمار ہیں، ان کے یہاں خوشحال ہیں، سب ہیں، لیکن کہیں پر آپ کو خاص کر مسلمان ممالک کہیں آپ کو سکون نظر نہیں آتا. تو اس لیے ہمیں اس وقت فی زمان یہ ہر کو نہ صرف سوچنا چاہیے بلکہ کوئی عملی قدم بھی اٹھانا چاہیے کہ ہم اپنی استطاعت میں، اپنی طاقت کے ہم انسانی خدمت کا کون سا پہلو اجاگر کر سکتے ہیں. تو یہی آج کی میری تقریر تھی. تو انشاءاللہ میں ایسے یہ ہے کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو شاعری لکھوں اس کو انسانیت کے دائرے میں ہی میری خواہش ہوتی ہے کہ ساتھ میں انسانیت کا ذکر ضرور ہو. تو انشاءاللہ آئندہ پھر میں انسانیت کے ہی متعلق پھر میں کچھ لکھنے کی کوشش کروں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ایجاز بھائی. اب میں گزارش کروں گا جناب حسن زیدی صاحب سے. انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو پلیز حسن زیدی. جی السلام علیکم. وعلیکم بس السلام. میں کوئی خاص چیز تو نہیں، لیکن مجھے بہت ہی مزہ آیا، اور ڈاکٹر عامر سلیمان نے جو خراج عقیدت پیش کیا سب نے بہت اچھا، بہت ہی خوبصورت اور انداز میں، اور باقی لوگوں نے بھی. اور بس یہ آج یہ بھی مجھے بتانا ہے کہ آج میں یہاں پر ڈیلس میں آخری نشست ہے یہاں پر، اور اگلے اتوار کو ہم سفر میں ہوں گے، سیٹرڈے کو ہم جا رہے ہیں پاکستان، اور پھر وہاں سے بھی انشاءاللہ رابطے میں ضرور رہیں گے، اور اس کو کوشش کریں گے کہ اس محفل میں ہم آپ کو کی محفل میں شامل رہیں. تو بس کچھ ہمارے ایک مرحوم دوست تھے بیدل جون پوری صاحب، جو ابھی 5-6 سال ان کا انتقال ہو گیا، بڑے اچھے مزاحیہ شاعر تھے. تو ان کی ایک چھوٹی سی غزل کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو
انہوں نے وہ ہمیشہ مزاح کا پہلو نکالتے تھے چیزوں میں. 2-4 شعر اگر آپ کی صدر صاحبہ کی اجازت ہو تو میں پیش ان کے کر دوں. ضرور. فائلات کے عنوان سے انہوں نے یہ شعر لکھے تھے. جی اجازت ہے؟ جی بالکل شروع کیجیے آپ. آدمی میں کم نہ ہوں گی تا حیات، خواہشات خواہشات. آدمی میں کم نہ ہوں گی تا حیات، خواہشات خواہشات. دے چکنی تعلیم میں طلباء کو مات، دے چکنی تعلیم میں طلباء کو مات. طالبات. مرد شاعر کی نکالیں گی برات، شاعرات. خوب کر بیگم کی اس میں ہے نجات، خوب کر بیگم کی اس میں ہے نجات. تعریفات. آپ سب کو بھا گئی محسن کی بات، تسلیمات. ہر گلی کوچے میں پھرتی دیکھ لو، کاسیات آریات فاحشات. ہر گلی کوچے میں پھرتی دیکھ لو، کاسیات آریات فاحشات. شیخ جی کی ایک نہیں 7 بیگمات اہلیات معشوقات. بہت خوب. شیخ جی کی ایک نہیں 7 بیگمات اہلیات معشوقات. عورتوں کے بس یہی ہیں 3 کام، عورتوں کے بس یہی ہیں 3 کام. فیشنات میک اپات چغلیات. بہت خوب. شکریہ جناب. بس یہ میں نے کہا ذرا مزہ بدلنے کے لیے یہ پیش کر دیا جائے. بہت بہت شکریہ حسن صاحب. اور میرا خیال میں انشاءاللہ آپ پاکستان سے کوشش کیجیے گا شریک ہونے کی. انشاءاللہ. وہ تو زوم پہ ہیں تو آپ کنٹینیو میں کہیں بھی کر سکتے ہیں. وہاں ضرور میں تھوڑی مصروفیات زیادہ رہتی ہے تو انشاءاللہ کوشش ضرور ہوگی. ضرور. تو ہماری ابھی دھنک نشست جاری ہے. اب میں گزارش کروں گا جناب آصف نتھانی صاحب سے کہ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں کسی موضوع پر بھی. نہیں، میں نے لیٹ جوائن کیا تھا تو میں نے سوچا کہ میں بس سننے کے لیے آیا ہوں آج. کافی ابھی بھی میں تھوڑا سا دیر ہو گئی تھی مجھے، لیکن اگر ایک غزل اگر ٹائم ہے تو میں غزل سنا دیتا ہوں اپنی. جی ہاں بالکل سنائیے. آپ بالکل تو سنا سنائیں. لیجیے. پیار رسمی طور پر، اظہار رسمی طور پر. دوبارہ پڑھو آصف. بہت اچھا ہے یار. بہت پیار رسمی طور پر، اظہار رسمی طور پر. دوستی بیکار، سارے یار رسمی طور پر. واہ کیا ردیف ہے یار. بہت پیار رسمی طور پر، اظہار رسمی طور پر. دوستی بیکار، سارے یار رسمی طور پر. میں نے اس میں تھوڑا سا چینجز کیے اس لیے مجھے پرانا والا مصرع یاد آ گیا. نہیں کوئی بات نہیں. بہت اچھی آپ کی ردیف ہے. بہت شکریہ. خون سے رنگی ہوئی ہیں سرخیاں کل کی طرح، خون سے رنگی ہوئی ہیں سرخیاں کل کی طرح. پڑھ رہا ہوں آج کا اخبار رسمی طور پر. بہت خوب. 5 کرتے ہیں ملا کر 2 سے 2 منصف میرے. 5 کرتے ہیں ملا کر 2 سے 2 منصف میرے. کر رہے ہیں 4 کا پرچار رسمی طور پر. اچھا ہے. یوں ہی رسمی طور پر ملنا ہوا پھر آپ سے. بڑھ رہی ہے نبض کی رفتار رسمی طور پر. پھر دلوں کے درمیاں بڑھنے لگے ہیں فاصلے. پھر دلوں کے درمیاں بڑھنے لگے ہیں فاصلے. پھر قریب آنے کے ہیں آثار رسمی طور پر. جانتا ہوں کی ڈور کٹ جانے کو ہے. دوبارہ پڑھیے. جانتا ہوں زندگی کی ڈور کٹ جانے کو ہے. چل رہا ہے سارا کاروبار رسمی طور پر. ماشاءاللہ. بہت اچھا. بہت شکریہ. بہت پیارے آصف بھائی. اچھا ایک جو ہے نا اپنا عمیر نجمی کر کے شاعر ہے، مجھے بہت زیادہ پسند ہے. ان کی ابھی سامنے میرے غزل آ گئے.
اگر ان کی غزل اگر اجازت ہو تو میں سنا دوں. بالکل سنائیں آپ. باغ باں مجھ سے خفا تھا بے ثمر ہوتا تھا میں. واہ باغ باں مجھ سے خفا تھا بے ثمر ہوتا تھا میں. تھا تو پہلا پیڑ پر آخر میں تر ہوتا تھا میں. واہ بہت. جو گزرتا پاس سے میرے وہ ٹکراتا ضرور. جو گزرتا پاس سے میرے وہ ٹکراتا ضرور. اس قدر دکھتا نہیں تھا جس قدر ہوتا تھا میں. واہ. کچھ نہ کچھ ہوتا ہے سب میں تھا سب کا سب خلا. کچھ نہ کچھ ہوتا ہے سب میں تھا سب کا سب خلا. اس جگہ کچھ بھی نہ ہوتا تھا جدھر ہوتا تھا میں. پھر اسی حالت کا نام ایک روز حیرانی پڑا. پھر اسی حالت کا نام ایک روز حیرانی پڑا. روز جس حالت میں اس کو دیکھ کر ہوتا تھا میں. ان دنوں میں اور ویرانی تھے بالکل ایک شے. ان دنوں میں اور ویرانی تھے بالکل ایک شے. سب چلے جاتے تھے گھر سے اور گھر ہوتا تھا میں. تیرے ہوتے اور بھی کچھ ہو یہ ناممکن تھا سو. کچھ نہ ہونا مشکل تھا مگر ہوتا تھا میں. آخری شعر ہے. مجھ سے ہو کر سب نگاہیں اس پہ ٹک جاتی عمیر. مجھ سے ہو کر سب نگاہیں اس پہ ٹک جاتی عمیر. وہ مزین کمرہ اور شیشے کا در ہوتا تھا میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ. بہت اچھا آصف بھائی. بہت 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 شکریہ آصف نتھانی بھائی. اب مسعود قاضی بھائی آپ سے گزارش ہے اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم بھائی. میرے 2 ہفتے سے دانت میں بڑا سخت درد ہے اور تکلیف ہے تو میں بولا جا نہیں رہا ہے سادہ. تو جتنا بھی مجھ سے ہوگا تو ایک غزل سنا دیتا ہوں. کافی عرصے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی. اچھا لگ رہا ہے بات کر. اگر اجازت دیں تو. ارشاد ارشاد. ہم اب تو خاموش نہ رہا جائے. واہ اب تو خاموش نہ رہا جائے. لازمی ہے کہ کچھ کہا جائے. واہ واہ صحیح. واہ. لازمی کا کیا خوبصورت استعمال. اب تو خاموش نہ رہا جائے. لازمی ہے کہ کچھ کہا جائے. ہنس کے ہر ایک سے ملا جائے. واہ ہنس کے ہر ایک سے ملا جائے. کیا رواں مصرع. کیا پتا کون کب چلا جائے. واہ 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 بھائی بہت ہنس بات. کے ہر ایک سے ملا جائے. کیا پتا کون کب چلا جائے. یہ آج کل کے کورونا میں یہی خدشہ رہتا ہے. بعد میں بھی نہ لب کشا کیجئے. بعد میں بھی نہ لب کشا کیجئے. سامنے گر نہ کچھ کہا جائے. واہ واہ بعد میں بھی نہ لب کشا کیجئے. سامنے گر نہ کچھ کہا جائے. بہت خوب. بہت خوب. جو بھی ہے سب پہ آشکارا ہے. واہ جو بھی ہے سب پہ آشکارا ہے. کیا ضروری ہے کچھ کہا جائے. واہ 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 واہ. واہ واہ. صحیح. جو بھی ہے کیا بات. سب پہ آشکارا ہے. جو بھی ہے سب پہ آشکارا ہے. آصف میاں ہماری غزل پسند نہیں آ رہی. کیا بات ہے آپ کی آواز نہیں سنائی دی. میں میوٹ پہ واہ 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 کر رہا ہوں بھائی. میوٹ پہ مت کرو یار. مجھے کانوں میں آپ کی آواز آنی چاہیے. اگر میں میوٹ پہ غزل سنا دوں آپ کو کیسا لگے گا. نہیں I'm sorry. جو بھی ہے سب پہ آشکارا ہے. واہ کیا ضروری ہے کچھ کہا جائے. ٹھیک ہے مجھ سے کچھ نہیں ہوتا. واہ 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 واہ. میں بولتا ٹھیک ہوا. ہے مجھ سے کچھ نہیں ہوتا. ارے تم بتاؤ کہ کیا کیا جائے. واہ واہ واہ. کیا بات. بہت کیا ٹھیک بولتا ہے ہوا مجھ سے شعر کچھ ہے. نہیں. بہت خوب. جو تم نیلے لگا بتاؤ کہ کیا کیا جائے. اور شوق سے آپ رہبری کیجئے. کیا شوق خوبصورت. سے آپ رہبری کیجئے. میرے سر سے تو یہ بلا جائے. واہ 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 انکل واہ. بہت زبردست. بہت خوب. واہ واہ واہ. شوق سے آپ رہبری بری کیجئے. کی تھی.
میرے سر میرے سر سے تو یہ بلا جائے. واہ واہ واہ. اب تو خاموش نہ رہا جائے, لازمی ہے کہ کچھ کہا جائے. بہت بہت شکریہ. زمین پہ میں ایک شعر کہہ دوں. آسمان پہ پروگرام. آپ بن چین کیوں نہیں آتا, آپ آئیں تو شاید آ جائے. واہ 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 بڑی مشکل سے میں نے یہ ڈھونڈ نان کے زوم بیچاری, اللہ اس کو فرین کا بھلا کرے, سلامت ان کے سہاگ کو, کہ انہوں نے کسی طرح سے میرے کو تو آتا ہی نہیں تھا اس پہ آنا کس طرح سے. آج پہلی دفعہ کوشش کی ہے. اب آیا کر. بہت خوشی ہے انکل کہ آپ آئے اور ہمیشہ بہت زبردست. سب کب چلا جائے. یہ ہماری بیٹی ہے, بنی ہوئی ہے فرین, تو اللہ اس کو سلامت رکھے. بہت اچھی ہے اللہ میں. تھینک یو انکل, تھینک یو. اور اللہ آپ کو بھی بہت اچھا رکھے, صحت تندرستی کے ساتھ آپ کو صحت کامل دے. آپ کی طبیعت خراب تھی, آپ پھر بھی آئے, بہت مجھے خوشی ہے کہ آپ آئے. تھینک یو. اللہ سب کو سلامت رکھے, جتنے محفلیں ہماری آباد رکھے دوستوں. آمین آمین. اور جو بھی موجود ہیں اللہ ان کو زندگی اور حیاتی دے. سب کے لیے دعائیں. فرین کے لیے ہاں میری بھی دعائیں, حسنی بھائی کے لیے اور ڈاکٹر صاحب کے لیے, عامر بھائی کے لیے, سب کے لیے بہت دعا گو رہوں گی. اور یادیں بس دل نہیں چاہ رہا جانے کا. اللہ تعالیٰ سب کو. آپ تو یہ ٹیکنالوجی ہے, دنیا میں کہیں پہ بھی آپ ہوں تو بات کریں. بالکل بالکل. بس وقت تبدیل ہو جائے گا, اس میں پاکستان کے وقت کے حساب سے مقام سنڈے کی رات ہوگی, لیکن شریف ہو سکتے ہیں. بالکل. قاضی صاحب آیا کیجئے. میں ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ سب ہیں, قاضی صاحب کہاں ہیں؟ آپ حاضر ہوا کروں گا جناب. آپ بہت کمی محسوس ہو رہی تھی, آپ کی بہت کمی محسوس ہو رہی تھی. صالحہ آپا بھی ہے نا ماشاءاللہ, آپ کو بھی بہت اللہ صحت کے ساتھ رکھے. شکریہ شکریہ. اچھا, آج سے 2 ہفتے بعد انشاءاللہ آج کے دن جو ہے ہمارا شعری نشست ہے. اور اس بار ہم نے فیصلہ کیا تھا پچھلی شعری نشست میں کہ ہم لوگ جو ہے جو نظمیں لکھیں گے بچوں کے لیے, تو اس کے اندر غزلیں یا کوئی بڑوں کا موضوع نہیں ہوگا, بچوں کے لیے جو نظمیں لکھیں گے. تو جب یہ فیصلہ سنا میں نے اور مجھے بہت اچھا لگا, یہ آئیڈیا بہت اچھی بات تھی. میں نے کہا چلو اس میں تحقیق کی جائے کہ بچوں کے لیے نظمیں کس طرح لکھی جاتی ہیں. اور تو پتہ چلا بھائی یہ تو کافی مشکل کام ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ بچہ بن کے آپ کو سوچنا پڑتا ہے, اور اس کی جو بحر وغیرہ بھی ایسے نہیں ہوتی, اس کی ووکیبلری بھی الگ ہوتی ہے. اور یہاں اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کیونکہ جو اردو گھر میں بچوں کے لیے اردو کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا ہے, تو اس بات کی کمی محسوس ہوئی کہ جو ہمارے ہاں اردو زبان کی ایسی نظمیں نہیں لکھی گئیں جو کہ یہاں کے بچوں کے حساب سے ہوں. کچھ نظمیں ایسی بہت اچھی ہیں, سے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, لیکن اس زبان اتنی ثقیل ہے کہ وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی جب بچے تھے. تو آپ اپریشیٹ تو کر سکتے ہیں اس کی بیوٹی, اس کا حسن, لیکن وہ بچوں کے لیے نہیں ہے. اسماعیل میرٹھی نے بڑی اچھی نظمیں لکھی ہیں اور شعراء نے لکھی ہیں, لیکن وہ ہندوستان پاکستان کے پیرائے میں ہی ہیں, ان کے اپنے ہی زمان و مکان کے حساب سے ہیں. ہمیں یہاں کے زمان و مکان کے حساب سے دیکھنا چاہیے, اور یہاں کے بچوں کے لیے بالخصوص اور پھر بالعموم دنیا کی جو دیگر بچے جو اردو بولنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے, ان کو ٹارگیٹ رکھنا چاہیے. تو یہ ہمارے آج سے 2 ہفتے کے بعد کا ہے. تو میں اس سلسلے میں جو تحقیق کر رہا تھا تو ابن منشا کی کتاب ہے بلو کا بستہ, یہ پڑھی ہوئی ہے سامنے کہیں, تو اس کے تعارف میں مولوی عبدالحق نے اس کتاب کی تعریف کی تھی, انہوں نے اس کو انڈورس کیا تھا ایک طریقے سے. وہ بچوں کی کتاب, بچوں کی نظمیں ہیں بلو کا بستہ. تو اس کے تعارف میں بابا اردو مولوی عبدالحق لکھتے ہیں, بچوں کے پڑھنے کی کتابیں ہماری زبان میں بہت کم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی کتابیں لکھنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے بچوں کی نفسیات سے پوری واقفیت لازمی ہے, یعنی لکھتے وقت بچوں میں بچہ بن جائے. بچوں کی کتابیں ایسی ہونی چاہیے کہ ان کا پڑھنا بار نہ ہو, وہ سبق نہ ہو, ان میں ایسی باتیں ہوں جو ان کے دل کو لگے اور جو ان کے دیکھنے میں آئی ہوں. یہ ایسے ڈھنگ سے دلچسپ طور سے لکھی جائیں کہ بچے شوق سے پڑھیں. پھر آگے لکھتے ہیں, بچوں کے لیے نظم لکھنا اور بھی دشوار ہے. اردو زبان میں ایسی نظمیں نہایت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں. مولوی اسماعیل مرحوم کی ریڈریں بہت اچھی ہیں, مگر بچوں کے مزاج کے مناسب نہیں,
ذرا مشکل ہیں. یہ نظمیں ان بڑے بچوں کے لیے بہت خوب ہیں جو پہلے سے لکھنا پڑھنا سیکھ چکے ہوں، چھوٹے بچوں کے لیے نہیں. ننھے بچوں کے لیے نظمیں ایسی ہونی چاہیے کہ انہیں سبق نہیں، کھیل اور تفریح کی چیزیں سمجھیں، اور جس طرح وہ کھیلتے، کودتے، دوڑتے، اچکتے، پھدکتے، طرح طرح کی خوش فعلیاں کرتے ہیں، ان نظموں کو بھی ایسی ہی کھیل اور تفریح کی چیز سمجھ کر پڑھیں، گائیں اور ناچیں. اگر وہ ان کے مزاج کے مناسب ہوں گی تو خود بخود یاد ہو جائیں گی. ایک بار پھر، اگر وہ ان کے مزاج کے مناسب ہوں گی تو خود بخود یاد ہو جائیں گی، اور وہ ان کے پڑھنے اور ادا کرنے کا ڈھنگ بھی خود بخود پیدا کر لیں گی. میں نے، یعنی مولوی عبدالحق فیرے ہیں، میں نے انجمن ترقی اردو کی ریڈریں اپنی نگرانی میں لکھوائی تھیں. ان میں سب سے بڑی دشواری بچوں کی پہلی دوسری کتابیں لکھنے میں پیش آئی، خاص کر نظمیں ڈھونڈے نہ ملیں. ان کو نظمیں کہنا ایک قسم کا تکلف ہے. پھر ایک بار پھر آپ کو دہرا رہا ہوں اس کو، ان کو نظمیں کہنا ایک قسم کا تکلف ہے. ان میں تک بندی اور ترنم کی زیادہ ضرورت ہے. ان کو نظمیں کہنا ایک قسم کا تکلف ہے، ان میں تک بندی اور ترنم کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ بچوں کی زبان پر چڑھ جائیں اور شوق سے گا گا کر پڑھیں. تو یہ میں اقتباس آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ بچوں کے لیے جو لکھنا ہے اس کے لیے جو میں نصیب میں پہنچا، جتنا میں نے پڑھا، اگر آپ موازنہ کریں ان کو جو بچوں کے اندر جو نظمیں مشہور ہوئی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ بحر کی پابند ہوں، کیونکہ اس کے اندر جس طرح مولوی عبدالحق خود کہتے ہیں کہ اس میں تک بندی اور ترنم زیادہ ہوں. تو میرا خیال میں یہ طرح کی ایک آزادی ہے جس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے اس کی ضرورت. تو یہ ایک میری طرف سے میں کم سے کم اپنے لیے تو گائیڈ لائن سمجھتا ہوں، وہ جو ابھی آنے والی نشست ہے اس کے لیے لکھنے کے لیے، کہ بحر سے زیادہ ترنم پہ زیادہ زور ہو، اس پہ جو بچوں کو آسانی سے یاد ہو جائیں، ان کے لیے کھیل کود کی طرح ان کو لیے ہو، اور جس چیز سے وہ دیکھی ہوئی بھالی ان کی اس سے وہ ریلیٹ کر سکیں. تو یہی میرا اس میں میری گزارشات ہیں آج کے لیے. اب میں آخر میں ہماری جو صدر مجلس ہیں محترمہ سیدہ صالحہ، ان سے کہوں گا کہ وہ کچھ خطاب کریں اپنا. شکریہ حسنی بھائی، اور سارے حاضرین کو میری طرف سے سلام. اب سب سے پہلے تو آج کی نشست میں جو مضامین پڑھے گئے، لوگوں نے جن خیالات کا اظہار کیا، تو بہت ہی بہترین انداز میں ہر چیز پیش کی گئی ہے. خاص طور پر ڈاکٹر عامر سلمان کا جو خاکہ اقبال بھائی کے بارے میں تھا، تو اقبال بھائی سے تو میرا تو بہت ہی مختصر سا تعلق رہا. جب میں اردو گھر آنے لگی تو وہاں ان سے ملاقات ہوا کرتی تھی، پھر بیچ میں اپنی بیماری کی وجہ سے وہ کافی دنوں تک آ بھی نہیں سکے تھے. لیکن بہرحال ان کی اتنی مسحور کن شخصیت تھی کہ میں تو کم سے کم ان کی یاد تو کبھی نہیں بھلا سکوں گی. بہت انہوں نے مجھے متاثر کیا. دوسرے سلمان نے بھی بہت اچھا دوزخ نامے کا اپنا تبصرہ کیا، بہت ہی خوبصورت تھا، اور واقعی یہ کتاب ایسی ہے کہ اسے پڑھا جانا چاہیے. دوسرے حسنی بھائی، آپ نے بھی بچوں کی نظموں کے بارے میں جو گائیڈ لائن دی، میرا خیال ہے کہ اب جو لوگ نظمیں لکھیں گے اس کا خاص خیال رکھیں گے. اور شاعر ہیں یہاں پہ موجود، آصف صاحب ہیں، حسن زیدی صاحب ہیں، اعجاز بھائی ہیں. تو میری گزارش ہے ان سب سے کہ آپ ضرور بچوں کے لیے بھی کچھ لکھیں، کیونکہ واقعی اردو میں بچوں کا ادب جو ہے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، بہت ہی کم ہے. تو یہ، اور دوسرے سب سے مجھے افسوس ہے کہ میں پچھلی 2 نشستوں میں شرکت نہیں کر سکی. شعری نشست بہت اچھی تھی، اس کے ریکارڈنگ میں نے سنی. پھر فلمی صنعت کے بارے میں بھی ریحان قیصر کی جو تقریر تھی وہ میں نے سنی، بہت اچھی رہی، بہت کامیاب نشستیں رہیں. میں نے ریکارڈنگ سنی اور پورا لطف آیا. اگر خود بھی شامل ہوتی تو شاید اور زیادہ لطف آتا. اس کے بعد سب سے آخر میں، اگر دیر نہ ہوئی ہو تو میں اپنا کچھ پڑھ کے سنا دوں آپ لوگوں کو، اجازت ہو.
बिल्कुल जरूर जरूर सुनाइए। अच्छा, मैं अपने बारे में ये बताऊं कि उर्दू के अलावा अंग्रेजी में भी मैं मज़ामीन किताबें वगैरह पढ़ती रहती हूँ, और जब कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मज़ा आता है पढ़ने में, तो फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको उर्दू में तर्जुमा कर लूं। तो एक तरह से ये मेरा शगल है। तो पिछले दिनों मुझे एक हारिस खलील साहब हैं, बहुत अच्छे कॉलम निगार हैं, अंग्रेजी के शायर भी हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। तो इनका एक मजमून मुझे ब्राउजिंग कर रही थी तो मुझे नज़र आ गया, उसको मैंने पढ़ा, और ये मजमून मुझे इतना पसंद आया। आज के हालात में रेलेवेंट भी हैं हम लोगों की जो ममालिक हैं और जो हाल हमारा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसका तर्जुमा किया जाए, तो मैंने किया है, और आप अगर इजाज़त हो तो मैं पढ़ के सुना दूं इसको। इसका खुद से इजाजत ना आपने जी दी। तो इसका उन्वान है आईन अकबरी, सर सैयद और गालिब और इसके असरात। गालिब ने क्या देखा और सर सैयद ने क्या समझा। ये मजमून हारिस खलील के एक मजमून का तर्जुमा है जो द न्यूज़ इंटरनेशनल में साइड इफेक्ट व्हाट गालिब सा एंड सैयद अंडरस्टूड के उन्वान से 12 जून 2013 को शाये हुआ था, जिससे गालिब की बसीरत और सर सैयद की सोच में तब्दीली पर रोशनी पड़ती है। अब ये असल मजमून शुरू हो रहा है। 19वीं सदी में जब सर सैयद ने आईन अकबरी का उर्दू में तर्जुमा किया तो उन्होंने गालिब से इसकी तकरीस लिखने की फरमाइश की। गालिब ने जवाब दिया, एक ऐसे वक्त अकबर के दौरे हुकूमत को सराहने का फायदा जब कलकत्ते में दौरे जदीद की दुनिया का एक नया आईन लिखा जा रहा हो। सर सैयद को गोया अपने अहद की मुमताज तरीन शख्सियत से इशारा मिल गया था। सर सैयद की तख्लीकी सरगर्मियों का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने न सिर्फ इस्लाम, समाज, अदब और तारीख पर किताबें लिखी, बल्कि मुख्तलिफ शोबों में नई तहरीकों का आगाज किया, जिसमें उर्दू ज़बान में खालिस अदबी तख्लीक़ात से लेकर बर्रे सगीर के मुसलमानों में बुनियादी समाजी इस्लाहात का निफाज शामिल है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बाद-ए-ज़ा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा, सिर्फ एक इदारा ही नहीं था जिसकी बुनियाद सर सैयद ने रखी थी, बल्कि ये एक नई बेदारी और एक मुतहरिक तहरीक की अलामत था, जो बर्रे सगीर के तूलो अर्ज में रहने वाले मुसलमानों में जदीद तालीम हासिल करने के लिए पैदा हो रही थी। सर सैयद ने साइंस और साइंसी उलूम हासिल करने के लिए जो इदारे कायम किए थे, जो रिसाले उन्होंने जारी किए और जो मज़ामीन उन्होंने तहरीर किए, उन सब का माशरे पर गहरा असर पड़ा। अगर सर सैयद न होते तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद भी न होते, और ना ही उनकी लिखी हुई किताब आबे हयात, ना ही मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली होते, और ना ही उनका मुसद्दस मद्दो-जज़र इस्लाम, मौलाना शिबली नुमानी और इनकी किताब सीरतुन नबी और अल फारूक भी न होते, और ना ही नज़ीर अहमद और उनके इस्लाही नावल, ना तो जस्टिस सैयद अमीर अली होते, और ना ही उनकी किताब ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सैरेसेंस एंड द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, इकबाल भी न होते, और ना ही जिना, जामे मिल्लिया इस्लामिया डॉक्टर जाकिर हुसैन और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, कोई भी न होता। 19वीं सदी के अवाखिर और 20वीं सदी के अवाइल में पेशावर, लाहौर और कराची से लेकर दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद, दक्कन और ढाका में चंद अहम तालीमी इदारे कायम किए गए। ये तहरीक हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में जड़ पकड़ती गई। अजीम लोग, खा वो मर्द हों या औरतें, अपने हामियों और मुखालिफिन दोनों ही को मुतासिर करती हैं। चुनाचे जब सर सैयद की वफात हुई तो उनके चाहने वाले हों या उनके कट्टर मुखालिफिन खुद को यूं महसूस कर रहे थे जैसे वो यतीम हो गए हों। असर हाजिर की तहरीक निस्वां की जानिब से सर सैयद पर जो तनकीद की जाती है कि उन्होंने औरतों की तालीम को वो अहमियत ना दी जितना कि मर्दों की तालीम को, उसे मैं किसी हद तक तो जायज़ समझता हूँ,
لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ماضی کی شخصیات کو آج کے پیمانے سے جانچنا درست نہیں. اس کے لیے اس زمانے کو اور اس کے پس منظر کو بھی دیکھنا ضروری ہے. سر سید نے یورپ کے کسی ادارے میں تعلیم نہ پائی تھی، جبکہ علامہ اقبال کو انگلستان اور جرمنی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، اور وہ اپنے عہد کی روشن خیال عورتوں عطیہ اور ایما وغیرہ سے متاثر ہوئے. لیکن عورتوں کی آزادی اور انہیں بااختیار بنانے کے معاملے میں ان کے نظریات واضح نہیں ہیں. ان لوگوں پر تنقید کسی حد تک بجا ہے، پر تنقید کرنے سے پہلے ہمیں اس دور کے وسیع تاریخی پس منظر کا جائزہ لینا ہوگا. یہ تنقید اسی طرح کی ہوگی جیسے آپ امریکہ کے آئین کے بانی جارج واشنگٹن کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہوں کہ انہوں نے 18ویں عیسوی میں افریقی امریکنوں کو اپنا غلام بنائے رکھا تھا. اس سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی، اور آج اس ملک میں جس کے قیام میں انہوں نے مدد دی تھی، غلامی کے مسئلے پر ان کی سوچ پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن اس بنیاد پر ایک قوم کی تشکیل میں ان کے امتیازی مقام کو ان سے چھینا نہیں جا سکتا. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ امریکہ کو اپنے ملک سے غلامی کا خاتمہ کرنے میں 100 سال اور اس کے بعد ان غلاموں کے بیٹوں اور بیٹیوں کو مساوی شہریت کا حق دلانے میں مزید 100 سال لگ گئے. بالکل اسی طرح اگر سر سید اور ان کی تحریک نہ ہوتی تو برِ صغیر کے مسلمانوں میں روشن خیالی کی بنیاد نہ پڑتی. اس روشن خیالی اور بیداری کے نتیجے میں وقت کے ساتھ ساتھ ایسی عورتیں اور مرد سامنے آئے جنہوں نے عورتوں کی تعلیم کی علم برداری کی اور انہیں مساوی حقوق دینے کا بیڑا اٹھایا. نتیجتاً ہماری دنیا کے اس حصے میں بھی تحریک نسواں کو تقویت ملی. اس کے ساتھ ساتھ آج کے پاکستان میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اقلیتوں کے حقوق کی تحریک کا تعلق بھی سر سید سے بنتا ہے، کیونکہ وہ بھی ترقی پسندانہ خیالات کے حامل تھے اور انہوں نے بھی اپنے دور میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی تھی. سر سید دہلی میں رہتے تھے، جو نہ صرف ہندوستان کا دل تھا بلکہ مسلم ہندوستان کا بھی دل تھا. شاید چند ہی لوگوں کو اب بھی یاد ہوگا کہ 1947 کی تقسیم کے وقت تک دہلی مسلمانوں کی اکثریت کا شہر تھا، جس کے گرد و نواح میں ہندو آبادی اکثریت میں تھی. سر سید نے مغلیہ حکومت کے خاتمے کو قریب سے دیکھا تھا، بلکہ انہوں نے 1857 کی جنگ کے اسباب کے بارے میں ایک کتابچہ بھی لکھا تھا جسے نئے حکمرانوں میں سے بیشتر نے خاص طور پر ناپسند بھی کیا تھا. سر سید کی شخصیت کے 3 رخ ایسے ہیں جو اہمیت کے حامل ہیں. سب سے اول تو یہ کہ ان کا دل اپنی قوم کے لیے خون کے آنسو روتا تھا اور وہ انہیں اس دلدل سے نکالنا چاہتے تھے جس میں وہ خود کو 19ویں صدی کے وسط میں گھرا ہوا پاتی تھی. گو کہ اس اہمیت کی وجہ صرف یہی نہیں تھی، اہم بات یہ ہے کہ وہ عہد جدید کے جبر کو سمجھتے تھے، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کی انگلیاں اپنے عہد کی نباز تھیں. اور سب سے آخر میں یہ کہ سر سید نے جدیدیت کی خود اپنی تفہیم کی تھی. انہوں نے بہت سی روایات، اعتقادات اور طور طریقوں کو چیلنج کیا اور روشن خیالی اور سائنسی سوچ کی ترویج کی، لیکن اپنی قومی تاریخ اور ثقافت کے دائرے میں رہ کر، جس کے وہ مخالف نہیں تھے لیکن اس میں تبدیلی چاہتے تھے. ایک طرح سے دیکھا جائے تو قائد اعظم نے بھی یہی راہ اختیار کی تھی. وہ ایک آزاد خیال آئین پسند تھے اور ان کی نظریں دوربین تھیں. انہوں نے مسلمانوں کی تاریخ اور ثقافت سے خود کو جوڑے رکھا تھا. جب انہوں نے اپنی ہم اثر کانگریس قیادت کا جھکاؤ ایک جانب دیکھا اور انہیں محسوس ہوا کہ کانگریس مسلمانوں کو ان کا جائز سیاسی مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک نئی ریاست قائم کرنے کی جدوجہد شروع کر دی، جو ان کی فکر کے مطابق جدید طرز کی ترقی پسند اور عقلی بنیادوں کی حامل ہوگی، جہاں تمام شہریوں کو مساوی درجہ حاصل ہوگا. لیکن افسوس کہ خود مسلمانوں نے جلد ہی ان کے نظریات کی مخالفت شروع کر دی.
آج جب میں واشنگٹن ڈی سی سے اپنے وطن اسلام آباد واپس ہو رہا تھا اور کچھ دنوں کے لیے لندن رکا تو مجھے سر سید کی یاد آئی. وجہ صاف تھی. میں نے محسوس کیا کہ لندن میں مقیم پاکستانی تارکین وطن بلکہ ہندوستان کے شہریوں کا بھی بڑا حصہ 1.5 صدی گزرنے کے بعد بھی نہ تو غالب کی دروں بینی کو سمجھ سکا تھا اور نہ ہی سر سید کی سوچ کا ادراک کر پایا تھا. ان دونوں نے اور ان کے مخلدین نے بہت اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ جدید علوم، سائنس، آرٹ، سیاست اور فلسفے کے سوتے اب مغرب کی طرف جا چکے ہیں. زمانہ وسطیٰ میں ان کا مرکز دہلی، دمشق اور بغداد بھی ہو سکتے تھے، بلکہ شاید اس سے بھی پہلے ایتھنز، الیگزینڈریا اور روم کی طرح بھی. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ آج لندن، برلن اور نیو یارک اور اس کے قریبی شہروں میں علم کی ترویج ہو رہی ہے اور انہی مقامات میں وہ اہم فیصلے ہو رہے ہیں جو عصر حاضر کی تاریخ کی تشکیل کر رہے ہیں. یہ فیصلے یقینی طور پر انسانیت کی تاریخ پر اثر انداز ہو رہے ہیں. ہم چینی، ہندوستانی، یونانی اور ایرانی ثقافتوں کا ذکر سنتے رہتے ہیں، بلکہ مغربی اور مشرقی تہذیبوں اور ثقافت کا بھی. لیکن ایک اور تہذیب بھی ہے جس کی نوعیت آفاقی ہے، اور وہ ہے انسانی تہذیب، جس کا مرکز وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتا رہتا ہے، جس کی بہت سی سیاسی، معاشی اور ثقافتی وجوہات ہیں. لیکن اس کے باوجود آفاقی انسانی تہذیب کے نشانات سب میں مشترک طور پر نظر آتے ہیں. اگر ہم قوموں کی تہذیب و ثقافت کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام قومیں ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہتی. بعض قومیں جلد ہی فنا ہو جاتی ہیں، بعض عرصے تک کسمہ پرسی اور خود فریبی میں مبتلا رہ کر نیست و نابود ہو جاتی ہیں. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم آخری ذکر صورتحال سے دوچار ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کسمہ پرسی کے عالم سے نکلیں اور تباہی سے بچ نکلیں تو ہمیں ان قوموں سے سیکھنا ہوگا جو ہم سے بہت آگے ہیں. انسانی تہذیبوں کی کامیابوں کی بحث میں پڑے بغیر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آج کی دنیا میں مسابقت بھی ہے اور ناانصافیاں بھی. لیکن ایک پسماندہ قوم محض ان قوموں کے خلاف غم و غصے کا اظہار کر کے وقار اور عزت حاصل نہیں کر سکتی جنہوں نے اس دنیا پر قبضہ کر رکھا ہے، اور وہ بھی ان حالات میں کہ وہ معاشی اور تکنیکی لحاظ سے ان پر انحصار کر رہی ہوں. عین ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں ہم نہ تو علم و ہنر کا مرکز بن سکیں یا مقتدر، لیکن اگر ہم حصول علم کی راہ پر چل پڑیں اور ذہنی آزادی کو اپنا مطمع نظر بنا لیں تو ہمیں عالمی شہریت کی سطح پر ایک قابل احترام اور برابری کا مقام حاصل ہو سکتا ہے. شکریہ. بس بہت خوب، بہت اچھی، بہت پیارا، بہت ہی خوب. شکریہ. ایسا بہترین ترجمہ کبھی دیکھنے کو ملتا ہے جس طرح جی کیا. میں آپ سے متفق ہوں، بہت اچھا ترجمہ کرتی ہیں سید سالمہ. ذرا نوازی آپ لوگوں کی. اگر آپ کی اجازت تو پھر ابھی ہم یہ ریگولر ٹاپک ختم کر دیں، کچھ اور بات کر لیں. بالکل، جی ہاں. اب میں دستبردار ہوتی ہوں کرسی صدارت سے. چلیے، یہ صرف اردو گھر میں ہی ہوتا ہے جہاں صدارتی کرسی لوگ خوشی خوشی چھوڑتے ہیں. چلیے جناب، تو میرا خیال